السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ کا خادم نسیم احمد قادری کچھ ضروری باتوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اس یقین اور اس امید کے ساتھ کہ آپ میری باتوں کو سن کر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات، ہماری زندگی بے حد مختصر ہے۔ ہم بڑی تیزی کے ساتھ موت کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ ایک دن آئے گا، ایک تاریخ آئے گی، ہم موت کے شکار ہو جائیں گے۔ لیکن جب یہ بات طے ہے کہ ایک دن ہمیں موت کا لقمہ بننا ہے، موت کا شکار بننا ہے، موت کے حوالے ہونا ہے، یہ جو زندگی ہے ہماری فانی ہے، یہ جو ہمارا جسم ہے یہ مٹی کا ڈھیر ہے، یہیں رہ جائے گا۔ خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ یہاں سے چلنا ہے۔ اس کے باوجود بھی آج ہم من مانی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان، ہمارا معاشرہ بالکل بگڑتا جا رہا ہے۔ نہ کوئی دین کو سمجھتا ہے، نہ دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس جو ہم کر رہے ہیں یہی صحیح ہے، جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں یہی صحیح ہے، اس طرح کے خیالات آج ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ حضرات، غور کریں، آپ نوجوانوں غور کرو، میری بہن بیٹیوں، میری ماؤں غور کرو کہ کیا ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے؟ کھانا، سونا اور دنیا سے رخصت ہو جانا؟ کیا اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس خاکدان گیتی پر پیدا کیا؟ جب ہم غور کریں گے، قرآن مجید برہان رشید اعلان کر رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا، رب فرماتا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کا تصور ہی مٹتا جا رہا ہے۔ وائز واز کے ذریعے، مقرر تقریر کے ذریعے، مدرس درس کے ذریعے، مصنف تصنیف کے ذریعے جھنجھوڑ رہا ہے کہ اب بھی وقت ہے، غفلت کے نیند سے جاگو، بیدار ہو جاؤ اور اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ۔ باوجود اس کے ہم اپنے رویے کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم پریشان نظر آ رہے ہیں۔ آج ہم مصیبت میں گھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے دین کو چھوڑا، ہم نے ہدایت کے راستے کو چھوڑا، ہم نے مسجد سے دوری اختیار کی، ہم نے نماز سے دوری اختیار کی، ہم نے بزرگوں کی تعظیم کو چھوڑا، ہم نے والدین کریمین کے تعظیم کرنے کو چھوڑا، اور نتیجہ یہ ہوا
کہ آج در در کے ٹھوکریں کھاتے نظر آتے ہیں۔ وقتیہ کامیابی کو دیکھ کر خوش فہمی میں مبتلا مت ہونا میرے بھائی۔ ایک دن ہمارے آنکھیں بند ہو جائے گی اور ہم موت کے آغوش میں چلے جائیں گے۔ میری گفتگو سننے کے بعد تنہائی میں جب آپ سوئیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے اپنی تصور میں سوچنا، اس دن کو یاد کرنا، اس تاریخ کو یاد کرنا کہ جب ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہمارے پڑوس، ہمارے دوست احباب ہمیں اپنے کندھوں پہ اٹھا کر شہر خموسہ یعنی قبرستان میں لے جا کر دفن کر کے واپس آ جائیں گے، اس گھر میں آنکھ کھلے گی جس میں نہ کوئی کھڑکی ہے، نہ کوئی دروازہ ہے، نہ کوئی روشن دان ہے، نہ کوئی فین ہے، نہ کوئی پنکھے ہیں، نہ کوئی لائٹ ہے، نہ کوئی بچھونا ہے، کچھ نہیں ہے۔ اے منمانی زندگی گزارنے والوں، وہاں کیا بنے گا؟ وہاں کیا ہوگا؟ کس طرح سے قبر کی منزل کو طے کریں گے؟ ذرا غور کرنا، اور غور کرنے کے بعد اگر آپ خود اس نتیجے پہ پہنچ جائے، آپ کو لگے کہ ہمیں اپنی روش کو بدلنا ہوگا، ہمیں مسجد کو آباد کرنا ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہوگی، حقوق العباد اور حقوق اللہ کو جاننا ہوگا، حلال و حرام میں تمیز کرنی ہوگی، بزرگوں کا احترام کرنا ہوگا، موت کی تیاری کرنی ہوگی، آخرت کو یاد کرنا ہوگا۔ اگر آپ کا دل خود آپ کو بولے تو پھر آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اندر تبدیلیاں لائیے، چینجنگ لائیے، اپنے آپ کو بدلیے، اور جس عظیم مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو دنیا میں پیدا کیا، وہ کام کیجیے۔ اور رب نے ہمیں دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم یہاں صرف کاروبار میں لگ کر پراپرٹیاں، دولت اکٹھا کرنے میں لگ جائیں، بلکہ منشائے مولا یہ ہے کہ اے بندہ، میں تمہیں پیدا کر رہا ہوں تاکہ تم میری عبادت کرو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ آپ اس آیت کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو، جب تک جسم میں جان باقی ہے، جب تک ہاتھ پیر، آنکھ کان، جسم میں طاقت و قوت سلامت ہے، آپ کے پاس موقع ہے، اپنے رب کو راضی کر لیجئے، اپنے رب کو منا لیجئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرامین پہ عمل کر کے اپنے نصیبہ کو جگائیے۔ یہی میرا پیغام ہے، یہی آپ سے گزارش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس چھوٹے سے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔